ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے اتنے ہی گناہ کروانا جس کی معافی ہو سکے یا تو اس کو بخش دے، تو ایسا کہنا کیسا؟ دیکھیں شدید ترین جہالت ہے، اور ایسے شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ گناہ اللہ کرواتا ہے کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گناہ ہم کرتے ہیں۔ ہاں اس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جو گناہوں کا خالق شیطان ہے اور اللہ نے اچھی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی چیز کا پیدا کرنا یہ برا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزوں کا وجود قائم فرمایا اور انہیں ہمارے درمیان رکھا۔ جیسے شراب اگر اللہ پیدا ہی نہ کرتا تو کیا یہ ہوتی؟ وہ ہوا ہے، لیکن اس لیے تاکہ ہم اس سے بچیں بطور آزمائش۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ اب اللہ تعالی نے اگر کوئی چیز پیدا کی تو ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اس کو استعمال بھی کریں۔ اگر ایسا ہوتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ ہی گناہ کرواتا، تو یہ بتائیے پھر آخرت میں گرفت کس چیز کی ہوتی؟ پھر تو تھی نہیں کہ وہ تو اللہ نے کروایا۔ اس لیے یہ بہت بڑی بے ادبی ہوگی، اور اس کو جیسے میں نے کہا کہ حکماً اس پر احتیاطاً ہم کفر کا حکم لگائیں گے، علماء نے لگایا، اور اس پر اس کو احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اگرچہ وہ مرتد نہیں ہوگا، یہ اس میں بھی لمبی تفصیل ہے، وہ اس لیے میں اوائڈ کر رہا ہوں تفصیل کو، صرف آپ کو جواب بتا رہا ہوں، لیکن یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب گناہ پیدا فرمائے ہیں ہماری آزمائش کے لیے، اور ہمیں عقل دی ہے، ہمیں قرآن دے دیا، اپنا نبی عطا فرمایا، ہمیں تبلیغ دین کرنے والے عطا فرمائے تاکہ ان سے ہم ہمت حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں اور گناہ سے بچیں۔ لیکن اسباب گمراہی بھی ہیں، برے دوست ہوتے ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، دنیا کھینچتی ہے، مخلوق ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اسی فائٹ کے اندر تو پھر درجے ہیں، جو لڑتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اس کے لیے درجات ہیں، اور جو اپنے آپ کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اور اس فائٹنگ میں وہ ہار جاتا ہے، اس کے لیے سزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔